الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جنت کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت کیا ہے۔ اہل ایمان کے ثواب اور انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنایا ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی و روحانی لذتوں کے دو سامان مہیا فرمائے ہیں جو شان حقتم اقلیم ساری کائنات کے فرما رواؤں اور حکمرانوں کے خیال میں نہیں آ سکتے۔ اسی کا نام جنت و بہشت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، تو ان کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جو کوئی مثال اس کی قسم کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے کی وسعت اتنی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہو اور جگہ باقی بھی رہے۔ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف شعاع کے اندر کا حصہ باہر کی طرف سے اور باہر کا حصہ اندر کی طرف سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کی جنتی کے گھر میں جاری ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ جنت میں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک وغیرہ حتیٰ کہ کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور ایک خوشبودار اور فرحت بخش ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بالقصد اور بلا قصد مثلاً سانس کے جاری ہوں گی۔ باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ جنت میں کم از کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک کے اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ہر ایک ہفتے کی مقدار کے برابر اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی تجلی فرمائیں گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں۔ ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی دیدار سے ہر صبح شام مشرف ہوگا۔ سب سے بروتر بالا تر سب نعمتوں سے اعظم اعلیٰ جو نعمت اس روز مسلمانوں کو ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء و مرسلین کو اور پھر تمام اولین و آخرین یعنی عامۃ المسلمین کو۔ مولا کریم ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی مسلمان اسے دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ عالم آخرت اس عالم سے بالکل علیحدہ ایک عالم ہے، اس لیے اس عالم پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہو، کسی ایک جگہ ہو، اس کے لیے کوئی مکان ہو، اور وہ واجب الوجود اور ان تمام امور سے پاک و منزہ ہے کہ یہ سب چیزیں جسمیت کے لیے لازم ہے۔ اس چیز کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دیدار الہی کس نیت پر ہوگا اور کیوں ہوگا اور کس شان سے ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم اور احادیث کریمہ اور اجماع امت کے اس بات پر گواہ ہے کہ عالم آخرت میں خداوند تعالیٰ کی بہترین نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اگرچہ اس کی کوئی صورت مقرر نہ ہو۔ ہاں، وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے، یہ محال ہے۔ رافضی کے دیدار الہی سے مایوس ہیں، مایوس ہی رہیں گے۔ قیامت بس حشر نشر، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ، ملائکہ و شیاطین، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی اپنے جی میں گھڑے، مثلاً کہے کہ جنت صرف ایک اعلیٰ درجہ کی راحت کا نام ہے، یا کہے کہ روحانی اذیت کے اعلیٰ درجے پر محسوس ہونے کا نام دوزخ ہے، یا ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہو جانا، بتائے کہ یا کہے کہ حشر صرف روحوں کا ہوگا، وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے، اور ایسا شخص قطعاً دائرہ اسلام سے خارج اور اسلامی برادری سے باہر ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا اور اسلام کا اقرار کرتا ہو۔ یوں ہی فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیاطین رکھنا کفر ہے۔ غرض ان تمام امور کے متعلق جو عقیدے مسلمانوں میں مشہور ہیں اور ان کے جو معنی اہل اسلام میں مراد لیے جاتے ہیں، یہی معنی قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں صاف صاف روشن الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ امور اسی طور پر تواتر کے ساتھ منقول ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو جو شخص ان الفاظ کا تواتر اقرار کرے گا لیکن یوں کہے کہ ان کے ایسے معنی مراد ہے جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے، ایسا شخص یقیناً ضروریات دین کا منکر اور قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کلمہ پڑھتا ہو تو مرتد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا دیدار الہی نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔